اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عزیر احمد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل ابولاق ٹی وی۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے ایک نجی ٹی وی کو انٹرویو دیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ وہ جنوری اور فروری میں دیکھ رہے ہیں کہ بہت ہی کروشل حالات پیش آنے والے ہیں۔ معاشی اعتبار سے اکنامکلی معیشت جو ہے وہ بالکل تباہ حال ہو جائے گی۔ ان کی بات یہ 100% نہیں 1000% درست ہے، کیونکہ ہمارے خزانے میں 6 ارب روپے رہ گئے ہیں اور ہم نے دینے ہیں 2 ارب کر کے مختلف ممالک کے، جس میں سعودی عرب ہے اور چین ہے اور دیگر ممالک شامل ہیں۔ اس وجہ سے ہمارے پاس اپنا کوئی ٹکا پیسہ نہیں ہے۔ ٹیکسٹائل ہماری تباہ ہو چکی ہے، کاروبار ہمارے تباہ ہو چکے ہیں اور آنے والے دنوں میں ہمیں کم از کم نہ کرتے ہوئے 2.5 سے 3 ارب روپے 2.5 سے 3 ارب روپے یعنی کہ 1 ارب جو امریکی ڈالر ہے وہ ہمیں نقصان اٹھانا پڑے گا۔ لیکن حکمرانوں کے عللے تللے آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ ختم ہی نہیں ہوتے۔ پی ڈی ایم کی حکومت کے آپ وزراء کی تعداد دیکھ لیں، سینچری کے نزدیک ہے، صرف 20 وزراء کم ہیں، باقی جو مشیر ہیں اور دیگر ہیں وہ علیحدہ لوازمات ہیں۔ کٹ کہاں لگا رہے ہیں؟ اپنے اوپر کٹ نہیں لگانا، اپنی لگژری لائف کو جو ہے وہ تنگ نہیں کرنا، اپنی سہولیات تنگ نہیں کرنا۔ اپنا وی آئی پی جب روٹ رکھتا ہے تو 100 گاڑیاں 50 گاڑیاں ان کے پیچھے آگے چلتی ہیں، بس کسی نہ کسی طرح ان کی ایک ہی منزل ہے، ایک ہی موٹو ہے کہ کہیں نہ کہیں سے عوام کا خون چوس لیں۔ اب جو لاہ عمل طے کیا جا رہا ہے وہ یہ طے کیا جا رہا ہے کہ ملازمین کی جو ہے وہ تنخواہیں کٹ لگائی جائیں۔ جی ہاں، انہیں بیسک ہی پیسے جو ہیں، جو بیسک سیلری ہوتی ہے اس حساب سے ہی پیسے دیے جائیں گے۔ کمپٹیشن وغیرہ ساری ختم ہو رہی ہے، پینشن جو ہے ختم ہونے جا رہی ہے، تنخواہوں پہ ان کے 50% سے تقریباً اتنا کٹ لگ جائے گا اور اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ نوکری کرنی ہے کریں، نہیں تو جانا ہے تو جائیں۔ اب حالت اس طرح ہے کہ آصف علی زرداری جو اس وقت خاص ٹریڈنگ کے ماہر سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے اسلام آباد میں بھی ایسا ہی کیا تھا، سندھ ہاؤس میں بازار لگایا تھا، پھر وہ لاہور میں بیٹھے رہے، سودا بازی کرتے رہے، وہ دیکھتے رہے، مگر شاید کہیں بھی ان کا سودا وہ نہ چل سکا اور کسی نے بھی انہیں گھاس نہیں ڈالی۔ اس وجہ سے وہ مجبوراً مایوس ہو کر واپس چلے گئے۔ یہ تو تھی کپتان کی سب سے پہلی اور بڑی کامیابی، کیونکہ اس نے 26 سال سے ایک ہی سبق پڑھایا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کرپشن اور کرپٹ مافیا کے خلاف میرا جہاد ہے، میں کسی سے بھی نہیں ڈرتا، کرپشن کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ انہوں نے اس انٹرویو کے دوران کہا کہ کیا میں ڈر کر جو ہے اس کرپشن سے ڈر جاؤں اور اسٹیبلشمنٹ کی بات مان لوں؟ تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں 26 سال سے ایک سبق پڑھا رہا ہوں، میری جماعت کا نام ہی انصاف کی تحریک ہے، تو ہاؤ کین اٹ پاسبل کہ میں کرپشن پہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سمجھوتا کر لوں؟ یہ سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ اس وقت ملک کے 2 اہم ترین ادارے ہیں جو کہ بہت سنہرا کردار ادا کر سکتے ہیں ملک کے حالات کو بچانے کے لیے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے عدلیہ ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے۔ اسٹیبلشمنٹ ایک سب سے پاورفل اور منظم ادارہ ہوتا ہے اور عدلیہ جو ہے وہ فیصلہ ساز ہوتی ہے۔ اور جب معاشرے میں انصاف ختم ہو جائے، چھوٹے غریب کے لیے سزا ہو اور بڑے اور سرمایہ داروں کے لیے جو ہے وہ سزا نہ ہو، ان کے لیے عیاشی ہو، ان کے لیے عیش ہو، ان کے لیے فری بارگیننگ ہو، تو وہاں پر جو ہے بہت زیادہ حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ملک کا سب سے بڑا المیہ ہی یہ ہے کہ طاقتور کو جو ہے وہ قانون کے نیچے نہیں لایا جاتا، وہ چاہے جو مرضی کرے۔ سب سے بڑی خرابی اس ملک میں ہم آپ کو بتاتے ہیں، جو کرپشن ہے، رشوت بازاری ہے، اقربا پروری ہے، سیاسی کرپشن ہے، سیاسی پراگندگی ہے، سب کچھ ہے۔ سب کو آپ ایک طرف رکھ دیں، اس ملک میں سب سے بڑی بیماری جو ہے وہ قبضہ مافیا کی ہے۔ قبضہ مافیا راتوں رات کروڑوں اربوں کی زمین جو ہے وہ کوڑیوں کے بھاؤ اٹھا کر ملی بھگت سے اور یہ ارب کیا کھرب پتی بن جاتے ہیں
آپ یہ دیکھ لیں اس وقت عدلیہ کو یہ چاہیے کہ وہ ٹیک اپ کرے، جتنی ملک بھر کی یہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہیں، جتنی یہ بنا رہی ہیں، ان کے بارے میں تحقیقات کریں، ان کے بارے میں یہ دیکھیں کہ انہوں نے کہاں سے کس طریقے سے زمین ہڑپ کی ہے اور کیسے ناجائز ذرائع استعمال کر کے ان لوگوں نے NOC حاصل کیے ہیں، اور کس طرح غیر قانونی یہ لوگ تعمیرات کر رہے ہیں اور کس طرح زمین ہڑپ کرتے ہیں۔ طریقہ کار ایسا اپناتے ہیں کہ اسلام آباد وفاقی دارالحکومت جیسے شہر میں چند کنال یہ زمین لیتے ہیں اور پھر اس کے ارد گرد جتنا سراؤنڈنگ میں ایریا ہے اپنے بااثر ہونے کی وجہ سے یہ اس پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ اصل نقشے کے اعتبار سے اگر معاملات چلائے جائیں تو اسلام آباد کے جو ہیں کتنے ایریے جو ہے وہ واگزار ہو جائیں گے اور خزانے میں اربوں نہیں کھربوں روپیہ آ جائے گا۔ خصوصی طور پر میڈیا ہاؤسز کو بھی دیکھا جائے کہ ان کے سراؤنڈنگ میں کتنی زمین ایسی غیر قانونی ہے جو مالکان نے مختلف ناموں سے ہتھیار رکھی ہے اور وہاں پر باقاعدہ دیواریں بنا دی ہیں، کانٹے تار لگا دیے ہیں اور وہ ان کے قبضے میں ہے، مگر کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے۔ اسی طرح آپ سوسائٹیوں کا حساب دیکھ لیں، وہاں جا کر دیکھیں کہ کیسے زمین قابو ہو جاتی ہے۔ ہمارے ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ اس حوالے سے جو ہے اب حکومت نے جو ہے باقاعدہ تحقیقات شروع کر دی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ حکومت اس وقت کس کی ہے اور کون ہے۔ ان کے ارد گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے اور جو بڑے بڑے ٹائکون ہیں ان کے گرد گھیرا بالکل فکس کر دیا گیا ہے۔ وہ پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر پھر رہے ہیں، منہ مار رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی مسئلہ بن جائے۔ اگر ساری تفصیلات اس ملک کی اعلیٰ عدلیہ اکٹھی کروا لیتی ہے اور اپنے پاس منگوا لیتی ہے اور براہ راست مالکان کو بلائیں اور ٹائم فریم رکھ کے صرف within 3 month میں جو ہے ان کو جو ہے ان کے بارے میں فیصلہ دیا جائے، ان کی زمینوں سے قبضے واگزار کیے جائیں اور وہ ساری اسٹیٹ کو دیے جائے، اور جو کچھ انہوں نے قبضہ گروپوں نے جو زمینوں سے کمایا ہے وہ سب کچھ جو ہے کار سرکار میں جمع کرا دیا جائے تو پھر ہی حالات اچھے ہو سکتے ہیں۔ نہیں تو ہم آپ کو جیسے کہ پہلے بھی بتا چکے ہیں صرف $6 بلین جو ہیں آپ کے وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں تو حالات بہت خراب ہو جائیں گے۔ ٹیکسٹائل آپ کی تباہ ہو چکی ہے، امپورٹ ایکسپورٹ آپ کی تباہ ہو چکی ہے، بیرونی دنیا آپ پر کوئی اعتبار نہیں کر سکتی جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا تھا۔ اس لیے یہ اہم ترین بات ہے، ہم دوبارہ یہاں دہرائے دیتے ہیں تاکہ ازبر ہو جائے، تاکہ بااثر حلقوں تک، اقتدار تک یہ بات پہنچ سکے کہ اس وقت سب سے بڑا موذی مرض کینسر جو جان لیوا ہے اس کی ادویات تک اس ملک میں ناپید ہو چکی ہیں کہ بیرون ملک سے جو ادویات آ رہی ہیں ان کے پیمنٹ کرنے کے ہی لیے نہیں ہے، اور جبکہ کچھ ایسے پیشنٹ بھی ہیں جنہوں نے ایڈوانس پیمنٹ کی ہوئی ہے وہ بھی اس وقت دوا کو ترس رہے ہیں۔ یہ حکومت عوام کی زندگیوں سے کھیل رہی ہے، ان کی زندگیاں جو ہیں ان کے لیے عرضہ ہیں، لیکن اپنی زندگی آپ یہ دیکھ لیں کہ ذرا سا بھی علاج معالجہ کرانا ہو، انہیں ذرا سی چھینک آ جائے، ان کا گلا خراب ہو جائے، ان کے کچھ ہو جائے تو ان کے علاج معالجے جو ہیں وہ لندن سے نیچے، امریکہ سے نیچے ٹھہرتے ہی نہیں ہیں۔ لیکن کپتان کی یہ بات بہترین ہے کہ اس نے کہا کہ میرا جینا مرنا سب کچھ پاکستان میں ہے۔ یہ لوگ آتے ہیں، ملک کو لوٹتے ہیں اور لوٹ کر چلے جاتے ہیں، پھر آتے ہیں، پھر خزانہ کا خالی کرتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں۔ کیوں نہیں سپریم کورٹ ان سب کے معاملات کے، ان کے جتنے بھی اکاؤنٹس ہے کیوں نہیں سیز کرتی؟ کوئی اتنی بڑی قیامت نہیں آتی، انصاف ہی ہوتا ہے۔ جب بھرے مجمع میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے وہاں پر ایک شخص یہ پوچھ سکتا ہے کہ آپ کا جبہ اتنا بڑا ہے تو کپڑا کہاں سے فالتو آیا، تو یہ حکمران کس کھیت کی مولی ہیں، یہ کس گنتی میں آتے ہیں؟ کیا یہ جواب دہ نہیں ہے؟ سب سے بڑا کردار، اہم ترین ذمہ داری جو ہے وہ عدلیہ پر عائد ہوتی ہے۔ اگر آج عدلیہ معاملات ٹیک اپ کر لے تو ان کی مجال نہیں ہے کہ کوئی ملک میں کرپشن ہو سکے اور کچھ ہو سکے، کیونکہ ان کو معلوم ہوگا کہ آگے جو ہے پابند سلاسل ہے اور پھر ان کے قید و بند ہے، ان کی جائیدادیں ضبط ہیں، ان کی عیش و عشرت کی زندگی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ لیکن ایسا نہیں ہو رہا، سب کے بیرون ملک جائیدادیں ہیں، سب کے بیرون ملک خزانے بھرے ہوئے ہیں، سب بیرون ملک کاروبار کر رہے ہیں، صرف عوام پر کٹوتیاں لگا رہے ہیں کہ غریب ملازمین ہیں ان کی بھی تنخواہوں پر کٹوتی لگا دی جائے، مہنگائی بے تحاشا کر دی جائے۔ اب جو انہوں نے 2.5 ارب روپیہ جو انہوں نے وصول کرنا ہے وہ کہاں سے کریں گے؟ وہ غریب عوام
عوام کی جیب سے ہی نکالیں گے، یہ کیوں نہیں اپنی جیبوں سے نکالتے؟ اتنے اتنے اربوں خربوں روپے کی ان کی بیرون ممالک جائیدادیں ہیں، اندرون ملک جائیدادیں ہیں۔ ہم نے ایک نقطہ دیا ہے کہ صرف جو بڑے بڑے پراپرٹی ٹائکون ہیں جن کی اربوں خربوں کی سوسائٹیاں بن رہی ہیں، صرف ان کے گرد عدلیہ جو ہے گھیرا تنگ کر لے تو یہ 6 ارب نہیں، یہاں پر 60 ارب اس خزانے میں آ جائے گا اور ملک کے حالات اچھے ہو جائیں گے۔ لیکن اس جانب کون قدم اٹھائے گا؟ یہی بات کپتان بار بار کہتا ہے کہ جو 2 ادارے ہیں انہوں نے یہاں پر اہم کردار ادا کرنا ہے، انہوں نے آگے بڑھنا ہے، وہ آگے بڑھیں گے تب ہی حالات اچھے ہوں گے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ قبل از وقت جو انتخابات ہے وہ بھی وقت کی ضرورت ہے، لیکن کپتان نے ایک بات اور کہی ہے کہ چاہے اکتوبر میں انتخابات ہوں یا جس وقت بھی انتخابات ہوں، جیت جو ہے وہ پی ٹی آئی کا مقدر ہے، شکست جو ہے وہ اس پی ڈی ایم اور بھانمتی کے کنبے کے نصیب میں لکھی جا چکی ہے، چاہے یہ جو مرضی کر لے، عوام کپتان کے ساتھ کھڑی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، ویلاگ پسند آئے تو لازمی لائک اور شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔